عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس پر نمایاں تھی، یعنی خوشی کے آثار چہرہ مبارک پر نمایاں تھے۔ ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کرے کہ یہ ہر وقت ہر گھڑی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس طرح بیان فرماتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو شاید ہمارے ایک اکثر سے اکثر مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے اور ایک تعداد کو یاد ہوتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی علیہ رحمہ فرماتے درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو فرشتوں میں اس کے مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ پر صلوات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلوات و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب۔ اب یہ جو پڑھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ نہ پڑھتے، یہ درود پاک ہی پڑھا جا رہا ہے، تو آپ بھی پڑھے سب مل کر۔ جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب احمد بن اللہ۔ محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو جو شر بخشا وہ اس شر سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ پاک کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی اکرم پر درود بھیجنے کی خود اللہ پاک نے اپنے متعلق خبر دی اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے، بس اللہ پاک کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ یعنی یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے کس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، کعبے کے بدر درود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، جان و دل و اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، جان دل و اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، آپ گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، آپ گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، لاؤ تو کوئی دوسرا دوسرا کو ملا، لاؤ تو کوئی دوسرا دوسرا جس کو ملا، لاؤ تو کوئی دوسرا دوسرا جس کو ملا، دوسرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں درود کا یہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، پھر یہ نہیں لکھا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک طرف درود بھیج رہے ہیں اور ایک طرف سلام بھیج رہے ہیں، کروڑوں درود اور لاکھوں سلام، کروڑوں درود
लाखों सलाम, करोड़ों दुरूद। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों अल्लाह पाक हम सलाम। सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे। हैं? इतनी प्यारी फजीलत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे सब लोगों में ज्यादा करीब होगा जिसने सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजा है। दुरूद पाक ये कुर्ब मुस्तफ़ा पाने का कितना बेहतरीन जरिया है। और क्यों ना पढ़ें, कब्र में, हशर में, हर जगह काम आने वाली जात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना। अपने मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं कि सच्ची बात सिखाते ये गैर सीधी राह चलाते ये गैर सल्लल्लाहु। आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्लियर नहीं है? थोड़ी क्लियर कर दे आवाज हमारे हाज़रीन। वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद के अंदर के भी स्पीकर थोड़े सेट कर दे और अंदर के भी सेट कर दे। इस्लाम भाई को थोड़ा कंप्लेन हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सब बोलो सिखाते ये है, सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, सीधी राह। जो खुश नसीब प्यारे आका पर दुरूद भेजता है, इस पर अल्लाह ताला फरिश्ते और रसूल पाक खुद दुरूद भेजते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु दुरूद शरीफ खताओं का कफारा बन जाता है, दुरूद शरीफ से आमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़्र रूह में आसानी दे, कलमा याद दिलाते। इन पर दुरूद क्यों ना भेजे? अपने भरम से हम हल को का पल्ला भारी बनाते गए। माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये गैर, कह के बुलाते। बाप जगह बेटे से भागे, बाप जगह
بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ قیامت کی باتیں، قیامت کا معاملہ سمجھ رہے نا، قیامت کی باتیں ہو رہی ہے. یہ جب بیٹا ماں سے باپ سے نیکی مانگے گا تو ماں نہ بیٹے کو نیکی دے گی، نہ باپ بیٹے کو نیکی دے گا، نہ ماں باپ بیٹے سے مانگے گے تو نہ بیٹا نیکی دے گا، نہ بیوی شوہر کو نیکی دے گی، نہ شوہر بیوی کو نیکی دے گا. کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا. وہاں صرف ایک ہی ذات ہوگی جس کی زبان پر ہوگا انا لہا انا لہا انا لہا. ہر یہ نا وہ پکار آئے گی حضور آؤ، ہر طرف سے پکار آئے گی حضور آؤ. کسی مطلب یہاں سے صدا آئے گی، وہاں سے صدا آئے گی، ہر طرف سے پکار ہوگی. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. کہیں گے نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا. جب محشر آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں. انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. آپ بھی یہی فرمائیں گے، مگر آپ آگے ایک پتہ بتائیں گے کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ. انہیں اللہ پاک نے مقام محمود عطا کیا ہوا ہے. سارا محشر بارگاہ رسالت میں حاضری دے گا. آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قیامت کے دن ہمیں ہمارے رب سے بخشوائیں گے. جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے آقا کا اتنا ہی قرب نصیب ہو جائے گا. آقا کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے. تو اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک پڑھنے کی، کہ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے. درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا. درود شریف اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے. مصائب سے نجات مل جاتی ہے. اس درود پاک کی حضور گواہی دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا.
मीठा پیتے ہم ہیں پلاتے یہ غیر پیتے ہم غیر پلاتے یہ غیر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سرات، پل سرات جہنم پر بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، گناہگار کٹ 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 کے جہنم میں گریں گے، مگر پل سرات کے کنارے، پل سرات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صدا میں ہوں گے، رب سلیم امتی، رب سلیم امتی، رب سلیم امتی. سلیم سلیم کی دھارس سے، سلیم سلیم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ غیر پل سے پار چلاتے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلیم سلیم کی صدائیں ہوں گی اور انشاءاللہ آقا کے غلام پل پار کرتے چلے جائیں گے. پل سے پار چلاتے یہ غیر پل سے پار چلاتے. اللہ حضرت علیہ رحمہ نے کیا خوب لکھا ہے، رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ حیرت سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلیم سلیم کی ڈھارس سے، سلیم سلیم کی ڈھارس سے پل سے پار کراتے یہ غیر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. درود پاک کی شان یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. درود شریف سے اللہ پاک کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی ناراضی سے امن ملتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، درود شریف تن 10 کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا. یہ سرابہ پاکیزہ و طہارت ہے، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں. یہ عبادت ہے. درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. درود شریف مجالس کی زینت ہے. درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کو پیارے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وقت تو درود شریف پڑھتے 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 سو جائیں. میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو ہو نا کہ آنکھیں بند ہو، آنکھیں بند ہو،
وہ مقدر کھل جائے. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا طالب، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. کمال ہو جائے نا. اللہ کرے کہ یہ دعا کرتے کرتے سونا نصیب ہو جائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں. ان آنکھوں کا نہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا اس کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آنکھوں کا ایک ہی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. اللہ کرے ہماری ان تمناؤں کے ساتھ زندگی گزرنا شروع ہو جائے کہ کاش کبھی تو محبوب کے جلوے آ جائیں گے، کبھی تو ہمیں بھی سرکار کا دیدار نصیب ہوگا. ہم دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، میری آنکھیں اس قابل تو نہیں ہے. تمنا تو ہے ان آنکھوں کو، آنکھیں اس بات کی تمنا تو رکھتی ہیں کہ سرکار کا جلوہ نظر آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس قابل نہیں ہے. قابل کیسے ہوں گے؟ ان آنکھوں سے کیا نہیں دیکھا، وہ کیا شے ہے جو نہ دیکھنے کی تھی اور ہم نے نہ دیکھا ہو. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. لیکن
وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، وہ کرم فرمائے تو عجب کیا، ان کو اپنے غلاموں پر ایسا رحم آ جائے، ایسا کرم ہو جائے، اور وہ اپنی رضا والی، خوشی والی ایسی زیارت کرا دے، بس میرا پار ہو جائے انشاءاللہ۔ اور پھر وہی جلوہ ہوتا ہے سرکار کا، اعلیٰ حضرت نے جلوہ دیکھا، اور پھر کیا کہتے ہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو پھر دکھا دے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، پھر دکھا دے وہ رخ، اے مہر فروزہ ہم کو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو ہے۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں کو پھر دکھا دے وہ رخ مگر فروزہ ہم کو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہمیں، کیا ہی خود را کیا جلوائے جانا ہم کو۔ کیا کرم ہو جائے۔ تو درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ نصیب کرے، اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک درود پڑھنے والا بنا دے۔ درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والا، درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول مکرم کو قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہو جاتی ہے، نفاق و زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ اللہ کرے کہ درود شریف پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے۔ اس کے لیے فضول باتوں سے جان چھڑانی پڑے گی، فضول دوستوں سے جان چھڑانی پڑے گی۔ ہاتھ میں تسبیح رکھ لے، تسبیح، یہ جو کاؤنٹر تسبیح آتی ہے نا، یہ رکھ لے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کی تو اپنی ہے، خوبی ہے۔ کاؤنٹر تسبیح اگر ہاتھ میں ہو تو ہاں بالکل کاؤنٹر تسبیح ہاتھ میں رکھے، اور یہ ہاتھ میں ہوگی نا تو آپ کو درود شریف پڑھتے یاد آتا رہے گا۔ لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہی ہے نا، چابیاں ہاتھ میں رکھتے، پتہ نہیں کیا کیا ہاتھ میں رکھتے ہیں، نہیں رکھتے تو یہ تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھتے یار۔ اب یہ تسبیح کو ہمارا کاروبار نہیں ہے، کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہم، مگر یہ تسبیح رکھیں۔ تب کم از کم معتکفین کے جیب میں تو تسبیح ہونی چاہیے۔ ہاں معتکف تو پڑھتا رہے یار، معتکف درود شریف نہیں پڑھے گا تو پھر کون پڑھے گا؟ اور ماہ رمضان تو درود شریف کی عادت بنانے کا مہینہ ہونا چاہیے، مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم فضول باتوں سے بچیں گے، فضول دوستوں سے بچیں گے، فضول خیالات سے بچیں گے، اور درود پاک کی کثرت انشاءاللہ ہمارے خیالات کو بھی پاک کرے گی۔ درود پاک کی کثرت ہمارے دل کو پاک کرے گی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے دل عبادت کی طرف لگے گا، درود پاک پڑھتے پڑھتے دل نیکیوں کی طرف لگے گا، درود پاک پڑھتے پڑھتے دل جنت کے خیالات کی طرف آئے گا، جنت کے تصورات کی طرف آئے گا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت اور بڑھے گی، رسول پاک کی محبت اور بڑھے گی۔
یوں برے دوستوں سے جان چھٹے گی، گندی صحبت سے جان چھٹے گی، گندی باتوں سے جان چھٹے. کل ہم نے فحش کلامی پر یہاں بیان سنا تھا نا. زبان پر درود پاک ہو، اللہ کا ذکر درود، اللہ کا ذکر اور درود، اللہ کا ذکر اور درود، اللہ اللہ پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کو، جو درود پاک ہم پڑھتے، اس کا فائدہ درود پاک پڑھنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے اور اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور اس سے اللہ پاک کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک مقدس نسبت موجود ہے. درود پاک پڑھنے کی یہ برکت حضرت سیدنا ابن عربی علیہ رحمہ نے عطا فرمائی ہے. تو بس درود پاک پڑھنا ہے. 1200 درود پاک کا تو کہا گیا ہے ہمیں کہ ماہ رمضان میں 1200 درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے. اب ہر نماز کے بعد 200 بار درود پاک پڑھ لیں اور رات کو تھوڑا اور کوشش کریں گے تو 1200 درود شریف کی انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی اللہ نے چاہا تو. کم از کم 1200 درود شریف اللہ توفیق دے. مگر وہی بات وہی کروں گا میں کہ بس ہر وقت زبان پر درود و سلام جاری ہو، ہر وقت زبان پر درود و سلام جاری ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد. جو درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں وہ درود پاک پڑھیں. درود ابراہیمی افضل درود ہے وہ پڑھیں. جو درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا. اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ دکھائے. جس سے مدینے جانا ہے وہ بھی درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ مدینے جانے کا بھی راستہ کھل جاتا ہے. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب حضرت اللہ. علامہ احمد سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت کریمہ بیان کی گئی، اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہاں تک کہ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے. کتنی بار؟ 70 بار یہی کہتا چلا جائے.
صلی اللہ علیہ یا محمد، یا صلی اللہ علیہ یا محمد ہے، صراط الجنان میں لکھا ہے کہ یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہہ لے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کتنی بار پڑھے؟ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے تو فرشتہ اسے پکارتا ہے صلی اللہ علیہ، اے فلاں تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی، یعنی تیری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اور اللہ۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے، 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 اور یہ کہتے رہیں گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمانے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اور اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چودہ 47 ہجری کے رمضان الکریم کی آج آٹھواں روزہ ہے۔ آج مجھے کچھ سوشل میڈیا کے تعلق سے عرض کرنا ہے۔ ایک یہ بھی دور گزرا ہمارے یہاں کہ معتکفین نے اپنے سارے موبائل فون بند کر دیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ایسا ہوا تھا، اب جمع کروائے تھے یا یہ ترغیب دلائی تھی، بند کر دیے تھے۔ اب مجھے کچھ بعض تو عجیب صورتیں ہیں، یعنی کہ بعضوں کا سمجھو کہ شاید دھندا یہی ہے، یہ آئے اسی لیے کہ یہ اپنے پیج چلا رہے ہیں تو ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب یہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، اب وہ مطلب یعنی اب ایک تو ایسا مطلب میں نے دیکھا منظر کسی نے بھیجا، اب بولنے کی ہمت نہیں ہے مجھے کہ جس کو پتہ نہیں چل ہوگا اس کو پتہ چلے گا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ کہاں گئے یار؟ اپنے کو عبادت گزاروں کو جمع کر رہا تھا، نمازیں پڑھیں، نفلیں پڑھیں، تلاوتیں کریں،
یہ کہاں سے آ گیا یار؟ اس کام کے لیے مطلب یہ سب یوں بنا بنا کے وائرل، یہ تو سویا ہوا ہے، یہ تو جاگ رہا ہے، یہ تو لیٹا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں. تو اس کے لیے تھوڑی مطلب یہاں جمع کیا سب کو. مہربانی کریں یار. اب جن کو ضرورت نہیں ہے ان کو تو میرا مشورہ ہے کہ آف کر دینا چاہیے. جب ضرورت ہی نہیں ہے تو اچھا ہے ہی نہیں ان کے پاس. ہاں جن کے پاس نہیں ہے ان کی جانی چھٹی ہوئی ہے. لیکن ایسے کتنے جن کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اکا دکا ہی ہوگا. اور باپ رے ہاتھ اٹھا رہے نہیں ہے، لے ان کو تو بڑی عبادت کے لیے ٹائم مل جاتا ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. اس کو کبھی اپنانا بھی مت یار، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ہو تو. ماشاء اللہ. تو جن کے پاس ہیں، ہاں تو یہ اچھا آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، خالی فون ہے. واہ، موبائل فون ہے مطلب، واٹس ایپ نہیں ہے. جی ماشاء اللہ. تو یہ مطلب اب جو آیا مطلب فضولیات بعض اوقات فضول ہوتے ہوں گے، بعض اوقات دل آزار بھی چلا جاتا ہوگا. اب کسی کو بیچارہ لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کسی طرح بیمار ہے، طبیعت خراب، آپ نے اس کو وائرل کر دیا تو اس کو پتہ چلے گا تو خوشی سے جھومے گا تو نہیں نا یار. تو ایسا نہ کریں. فضول مطلب بے مقصد. ہاں کسی نے تہجد کا منظر وائرل کیا ہو، ہے نا، کہ دیکھو ماشاء اللہ فیضان مدینہ میں یہ ہزاروں تہجد گزار تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو چلو بولے آدمی کہ یہ چیز صحیح ہے. تو اس میں بھی ڈیٹ ہو، جگہ کا نام ہو، پوری تاریخ ہو کہ بھئی سن ہو، سال بھر. تو یہ اس کی کیونکہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلے گا فیضان مدینہ میں یہ ہو رہا ہے، جو واقعی ہو بھی رہا ہے. اشراق و چاشت کا منظر کیسا ہوتا ہے، کتنے ماشاءاللہ. ابھی اشراق و چاشت ہوگی تو جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے. تراویح میں کیسا منظر ہوتا ہے، کتنی مخلوق الحمدللہ. پھر مدری مذاکرے میں سر ہی سر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور سفید اماموں کی بہاریں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ مہربانی کریں اور اس سے اس کو جن سے بن پڑے، جن کو ضرورت نہ. مجھے جسے ضرورت ہے میں ان میں دیکھ دیکھ کر تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. بولے خود تو بند نہیں کرتا، میں تو بند نہیں کروں گا، تو مجھے تو اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. ابھی جا کر بھی آپ ہو سکتا ہے لمبے ہو جاؤں گے. میرے بعد اتنے سارے پیغامات ہوتے ہیں، تعزیت کے، عیادت کے، بچوں کے ناموں کے، تو اس کی دعا تو اس کی دعا. تو یوں مطلب میں تو بھی انشاءاللہ تھوڑا کم کروں گا، جا کے آرام بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ کہ میرے کو تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے الحمدللہ. یہ کئی بار سوچتا ہوں کہ میں یار یہ تعزیتیں اور عیادتیں چھوڑ دوں، نہیں ہوتا. تھک جاتا ہوں، بعض کام کرتے کرتے بناتے بناتے سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے مجھے، ایسی گنودگی اتاری ہوتی ہے. لیکن چھوڑتا نہیں ہوں. میرے کو سمجھ پڑتی ہے کہ میں ثواب بہت ہے، دل جوئی بہت ہے، بہت دل جوئی ہے. ایک کو پیغام دوں گا پورے خاندان کی دل جوئی ہوگی. اور مطلب اللہ کی رضا کے لیے نیت نے اچھے جی کرتا ہوں پہلے، پھر یہ شروع کرتا ہوں کام. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ کرے کہ میرا دل بس لگا رہے. ایک ہی طرح کا کام آدمی اکتا بھی جاتا ہے، نفس جو ہے نا اس کو نئی نئی چیز چاہیے. تو لیکن مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ان کی عقیدت، محبت، ان کو بڑی مطلب امیدیں ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح بھیجتے ہیں مجھے باقاعدہ مجلس سے، اور سارا ایک سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے. تو ایک بات کرتا ہوں کہ میں تو اس کے بغیر چل نہیں سکتا، میں اس سے دین کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. مگر آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے نا تو یہ ابھی احتکاب میں اس کو آف کر دیں، یا پھر ایسا وقت جو بالکل فارغ ہو. تو وہ فارغ وقت آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو آن کر لیا. اب اس میں جو بھی ہے وہ اپنا نمٹا لیا، پھر اس کو آف کر لیا، پھر بھول گئے. پھر آئندہ دن اتنی دیر کے لیے حسب ضرورت آدھا گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ، پون گھنٹہ کہ آپ کا کام اس میں نپٹ جاتا ہے. اور ہے بھی وہ فضول نہیں ہے، وہ اچھا کام ہے. ماں سے رابطہ کرنا ہے، باپ سے رابطہ کرنا ہے، گھر میں پیغام دینا ہے، طبیعت پوچھنی ہے، یہ کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے. صلہ رحمی، تو ان کاموں کے لیے اور کیا آپ کا کام اتنا تھوڑی پڑتا ہوگا آپ کا. آپ کون سے حکومتیں چلا رہے ہیں یا پارٹیاں چلا رہے ہیں، لیڈر ہیں کہ ڈیل کریں گے سب کو اور رہنمائی کریں گے. بس ادھر ادھر کی لگی ہوتی ہے عام طور پہ. تو اللہ پاک اس سے ہم سب کو
महफूज रखे। हंसी मजाक और वाहियात किस्म की वीडियोस बनाकर दुनियावी तबके को वायरल करना। अब जिन्हें हर चीज मैंने देखी ही नहीं है, लेकिन मुझे भी किसी ने ये बताया ना तो मुझे जोश आया। हालांकि मैं तो ये बोल बोल के ने भी सोशल मीडिया को तो है ना आता ही रहता है ये टॉपिक, लेकिन अब इतने सारे मोतकीफ हैं, इसमें अच्छे लोग भी आते हैं, तरह तरह के आते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, बेनमाजी भी आ जाते हैं, बेचारे आते दीन के लिए, सुधरने के लिए, लेकिन ये जो हाथ में आ गया ना, ये बोलता तुम सुधर के दिखाओ, समझे। हम भी बोलेंगे इंशाल्लाह सुधारेंगे अपने आप को, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा जान छुड़ाएं। तो मस्जिद में अगर कोई हंसी मजाक करता है या माशाअल्लाह माअज़ल्लाह इस तरह तो तौबा भी करे, ये कि ऐसा ना करें, समझे। और वाहियात किस्म की वीडियोस बनाकर वायरल ना करें। अब ऐसा हुआ है ये कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मतलब कुछ बईद भी नहीं है, बादों को जहन होता ही नहीं है, मतलब ये बहुत कुछ कर रहे होते हैं मस्जिद के अंदर, दुनियादारी की बातें, मजाक मस्करियाँ, ये आप लोग देखते रहते होंगे, कुछ ना कुछ बाद लोग करते होंगे ये। तो अल्लाह पाक सबको तौबा की तौफीक दे, हिदायत दे सच्ची। आपको पता है एहतिकाफ माने जम जाना, बस कि मैं बस मगफिरत कराए बगैर यहाँ से उठूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। अब हम तो मगफिरत से दूर करने वाले काम लेके बैठे हुए एहतिकाफ में, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो अब ये चूंकि अब ये कई हजार ईसाई भाई यहाँ मौजूद है, और अब हो सकता है कई हजार मजीद एडिशन होगा इसमें, 10 दिन के लिए और आएंगे अल्लाह के बंदे, तो इंशाल्लाह उनको भी समझाएंगे। उन 10 दिनों में कोशिश करेंगे कि हर तरह का आदमी आता है इसमें, हाँ, किसी का भरोसा भी नहीं करना। हाँ, ये भी आएगा आपके पास, मेरा वो पैसे गुम हो गए सर, सारे किसी ने निकाल लिए, तो आप बोलेंगे शनाख्ती कार्ड दिखाओ ताकि पता चले आप कौन, वो भी चला गया। अच्छा, FIR की रसीद बताओ, ये आपको सब पूछना नहीं आएगा, तो ये दे देगा गोली आपको कि वो तो मार निकलूंगा तो FIR भी फड़वा लूंगा। FIR फड़वाना होता है, शनाख्ती कार्ड अगर गुम हो जाए ना। पुलिस अब वो किस तरह FIR देते हैं, क्या करते हैं, ये अलग बेटर है। इनको भी कभी कभी समझाते रहते हैं कि बगैर पैसों के काम करो। बहुत मुश्किलात तो हैं, अल्लाह इनको भी तौफीक दे, लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता। तो ये कि इसमें ठगी भी बैठे होंगे, अभी सुनकर मुझ पर खार भी खाते होंगे कि हमारी पोले खोल रहा है, तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। पोले खोलता है, हाथ में आया तो थाने में बंद करवाएंगे, बाद वक्त पकड़े भी जाते हैं, किराया नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, तो इस तरह वो करेंगे आपसे। तो अगर जीने की ख्वाहिश है, कुछ पहचान पैदा कर, और उन्हें सब मुंह बनाएंगे, आंसू निकालेंगे, ये सब मतलब बाद एक्टर होते हैं। तो मतलब सोच समझ कर आप अपनी जेब में हाथ डालना, समझे, और देखभाल के, ऐसा ना हो कि आपको कोई चीट कर जाए और आपके सामान उठा जाए, मोबाइल निकाल के ले जाए। ये मोबाइल और इसी रकमें जो है ना, ये बैग में रखनी भी नहीं होती, ये अपने बिल्कुल अपने कंट्रोल में ये चीज़ें हो, वरना पता चल गया ना आपने बैग में ये रखा है, तो हो सकता कोई देख रहा हो, और आपने जब किया तो वो उसने हर करके उठाया, भागा, समझे, गए काम से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, सईदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकिरे इल्मे खुदा के वास्ते, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काजिम और रज़ा के वास्ते,
بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں کن جنید با صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بلحسن اور حسید سادزہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے دور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا سن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھین اس علم و عمل اب وہ عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی ربی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا اللہ. اشرائے رحمت باری میں تجلی ڈالی، ہوں گے رحمت